زرد اسکلم سیدہ پارٹ 12 گھر کے اندر آ کر وہ ادھر ادھر نظر دوڑاتا آئرہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ پھر جیسے کچھ یاد آنے پر وہ رکا۔ وہ تو اسکول گئی ہوگی۔ اسے آئرہ کی رات بتائی ہوئی بات یاد آئی۔ اچھا ہے، ویسے ابھی آئرہ کا گھر پر نہ ہونا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ اور رہی بات ماما کی، تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہا کرتی تھی۔ یوں ہی ٹہلتا ٹہلتا وہ کچن میں آیا۔ وہ ہر جگہ کا جائزہ لے رہا تھا۔ سب جگہ کا جائزہ لینے کے بعد اس نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا، نمبر ڈائل کرتے ہوئے سلف کی جانب چلا آیا۔ سلف پر ایک ٹرے رکھی ہوئی تھی اور اس کے اوپر ایک کاغذ فولڈ کر کے رکھا تھا جیسے کوئی خط ہو۔ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھمے۔ وہ تھوڑا جھکا اور پیپر پر رکھی چھری اٹھائی جو غالباً وہ کاغذ اڑ نہ جائے اس غرض سے رکھی گئی تھی۔ اس پر یہ کیا لگا ہے؟ اس نے چھری اوپر کر کے دیکھا۔ یہ تو جیم ہے۔ اس نے کچھ سوچ کر ٹرے کا ڈھکن اٹھایا۔ ٹرے میں جیم لگی بریڈ رکھی تھی جو کہ غالباً بلکہ یقیناً اسی کے لیے رکھی گئی تھی۔ اس نے ٹرے کا ڈھکن واپس ڈھک دیا مگر وہ خط اٹھا لیا اور اسے لے کر لاؤنج میں رکھے واحد صوفے پر آ کر ٹک گیا۔ ایک ہاتھ سے خط اپنے چہرے کے سامنے کیے، دوسرے ہاتھ سے اس نے موبائل پر نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگایا۔ بیل جا رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ بیل جانے تک وہ یوں ہی خط پر نظریں جمائے رہا، پھر کال ریسیو ہوتے ہی سلام کا جواب دیا۔ ہاں ایسا کرو 10 بندے یہاں بھیج دو، 10 بندے برابر والے گھر میں اور 10 سے 12 بندے میرے بابا والے گھر میں، اور فوراً کام شروع کرو۔ فون پر کام کی تفصیل بتا کر اس نے کال کٹ کر دی۔ تینوں گھروں کی چابیاں وہ پہلے ہی اس آدمی کو دے چکا تھا جسے اس نے کال کی تھی۔ سو بس اب اسے انتظار کرنا تھا کہ وہ لوگ کب آتے ہیں اور کتنی دیر میں اپنا کام مکمل کرتے ہیں۔ سارا کام سمجھا کر اب اس نے صوفے سے ٹیک لگائی اور ذرا آرام دہ پوزیشن میں بیٹھ گیا۔ پھر ہاتھ میں موجود کاغذ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ہلکا سا جھٹکا دیا جس سے وہ سیدھا ہو گیا۔ اب اس نے خط پڑھنا شروع کیا۔ السلام علیکم، آپ صبح سے گھر میں نہیں ہیں تو اس لیے یہ خط لکھ رہی ہوں تاکہ اگر آپ یہاں آئیں تو پڑھ لیں۔ مجھے اسکول جانا ہے تو اس لیے ناشتہ اس ٹرے میں رکھ کر جا رہی ہوں۔ ماما کو میں نے ناشتہ دے دیا اور میڈیسن بھی دے دیا ہے۔ آپ اگر واپس آئیں تو ناشتہ کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ آپ کی۔ اوہو، اس نے پین سے اسے کاٹا۔ آئرہ لکھ کر پین بند کیا اور پیپر کاپی سے پھاڑ کر ٹرے پر رکھ کر چھری اس پر رکھ دی تاکہ وہ اڑے نہ اور اگر وہ واپس آئے تو اسے آسانی سے مل جائے۔ میں نے اب تک جتنے بھی لوگوں میں خود کو بانٹا ہے بچپن سے رکھتا آیا ہوں تیرا حصہ ایک طرف مجھے جلدی ہے اس کے دل میں گڑھ کرنے کی، ایک طرف وہ کر دیتا ہے رفتہ رفتہ، ایک طرف تہذیب حافظ۔ خط پڑھ کر بھی ساختہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رہیں گی۔ اس نے وہ خط فولڈ کیا اور اپنے والیٹ میں رکھ لیا۔ خط اپنی جیب میں رکھ کر وہ کچن میں آیا اور وہ جیم لگی بریڈ کھانے لگا۔ گو کہ یہ جیم اس کے حلق میں لگ رہا تھا مگر پھر بھی وہ ٹرے میں رکھے 2 سلائس کھا گیا۔ شاید سچ ہی ہے کہ محبوب کے ہاتھوں سے تو زہر بھی امرت لگتا ہے، جیسے اسے اس وقت یہ جیم لگے سلائس کسی امرت سے کم نہیں لگ رہے تھے۔ وہ تصور میں اسے دیکھ مسکرا رہا تھا۔ تینوں گھروں میں صفائی کا کام چل رہا تھا۔ اس کے سرونٹ تینوں گھروں کو صاف کر رہے تھے، پھر اس کے بعد سب جگہ فرنیچر سیٹ ہونا تھا۔ امیرہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ ذوالقرنین نے اس سے کھانے کا پوچھا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ آئرہ کے اسکول سے لوٹنے کے بعد اس کے ساتھ ہی کھانا کھاتی ہے۔ اس کا جواب سن وہ شمس کے گھر جانے کے لیے روف گارڈن کی جانب بڑھ رہا تھا مگر راہداری سے گزرتے اس کی نگاہ آئرہ کمرے کی جانب گئی جو کہ حسب معمول کھلا ہوا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی دروازے پر کھڑے رہنے کے بعد اس کے قدم خود بخود ہی اس کے کمرے کے اندر چل پڑے۔ وہ کمرے میں آیا تو کمرہ پرانی حالت میں ہی موجود تھا۔ اس نے چند قدم اور آگے بڑھائے اور اس کی الماری کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ الماری کے دونوں لوگ غائب تھے جس کے باعث وہ محض بڑھی ہوئی تھی۔ اس نے الماری کھول دی۔ سامنے چند خوش رنگ اچھی حالت میں موجود جوڑے ہینگ ہوئے الماری میں لٹکے ہوئے تھے اور چند بد رنگی سے جوڑے خانہ میں تہہ ہوئے رکھے تھے۔ اچھی حالت میں موجود جوڑے وہ غالباً جوب پر پہن کر جاتی ہوگی جبکہ باقی فیڈ ہوئے گھر کے لیے رکھے ہوں گے۔ اس نے خود ہی اندازہ لگایا جو کہ درست تھا۔ اس الماری میں ایک دراز بھی موجود تھی۔ اس نے وہ دراز کھولی اور اس میں ایک نیلے رنگ کا کلیئر پلاسٹک فولڈر رکھا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا۔ اس میں آئرہ کے ڈاکیومنٹس رکھے تھے۔ اس کے نیچے ایک ڈائری رکھی تھی۔ ڈائری کے کور پر موجود اس کی اپنی تصویر نے اسے ڈائری اٹھا کر دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے وہ ڈائری اٹھائی اور اس تصویر کے نیچے لکھا شعر زیر لب گہرایا۔ تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سوال، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا ہی کیا۔ بے ساختہ اس کے چہرے میں مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پھر اس نے ڈائری کھولی۔ ایک کے بعد ایک صفحہ وہ دیکھتا گیا اور حیران ہوتا گیا۔ کہنے کو تو یہ آئرہ کی پرسنل ڈائری تھی مگر اس میں شروع سے لے کر آخر تک صرف اسی کی تصاویر موجود تھی۔ اس کے بچپن اور جوانی کی تصاویر سے بھری پڑی تھی یہ ڈائری اور ہر تصویر کے نیچے اسی طرح کے خوبصورت شعر درج تھے۔ چونکہ وہ 18 سال تک ہی یہاں موجود تھا تو بس اسی عمر تک کی تصویریں اس ڈائری میں موجود تھیں۔
اس ڈائری میں اس کی تصاویر کی موجودگی اور پھر ان پر لکھے محبتوں بڑے پیغامات اسے بہت کچھ باور کرا گئے تھے۔ ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ سے جائے وہ دل ہی دل میں اپنی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ وہ ڈائری واپس اپنی جگہ پر رکھ کر الماری بند کر کے آئرہ کمرے سے نکلا اور شمس کے گھر کی جانب چل پڑا۔ جہاں پہنچ کر اسے اطمینان ہوا یہاں بھی کام اپنے زور و شور سے جاری تھا۔ وہ سرونٹ کو کام کرتا دیکھ خود مومن کے کمرے میں چلا آیا۔ بیڈ پر بیٹھ کر اس نے اپنا موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ پہلے ہی بیل پر کال ریسیو کی گئی۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو ہوتے ہی اس نے اسلام کے دوسری جانب سے نسوانی آواز میں اسلام کا جواب آیا۔ تم کب تک یہاں پہنچ جاؤ گی وارڈروب لے کر؟ اسلام دعا کے بعد مستقل مدے پر آیا۔ جی سر، میں بس 1 گھنٹے تک پہنچ جاؤں گی، دوسری جانب سے پیشہ ورانہ انداز میں جواب آیا۔ بات مکمل ہوتے ہی اس نے کال کٹ کر دی۔ اب اسے چند اور لوگوں کو کالز کر کے چند اور ہدایات دینی تھی اور یہ سب کام اسے عائرہ کے گھر لوٹنے سے پہلے کرنا تھا۔ سو وہ دوبارہ نمبر ڈائل کر کے باری باری اپنا کام نپٹانے لگا۔ شام کے تقریباً 4 بج چکے تھے۔ تینوں گھروں کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ تینوں گھر اب جدید فرنیچر کے ساتھ چمچما رہے تھے۔ اس نے ہاشم کے گھر میں گروسری کا بھی کافی سامان ڈلوا دیا تھا۔ اب جب کہ سارا کام ہو چکا تو وہ مطمئن سا ہو گیا تھا۔ اب دل پر چھائی کثافت چھٹ چکی تھی۔ بس اب اسے عائرہ کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ اس وقت ہاشم کے گھر میں موجود تھا۔ سارے سرونٹ واپس لوٹ رہے تھے۔ سر شکر تھا کہ سب عائرہ کی واپسی سے پہلے ہو گیا تھا۔ سر یہ کیمرہ ملا ہے آپ کے بابا کے گھر کی صفائی کے دوران۔ سب لوگ واپس لوٹ رہے تھے کہ ایک ورکر نے آ کر اسے ایک منی کیمرہ تھمایا۔ اسے اپنی مما کو دے دینا۔ اس ورکر سے کیمرہ لیتے ہوئے مومن کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ اس کیمرے کو تو وہ کب کا بھول چکا تھا۔ اس نے اسے امیرہ کو دینا تو دور خود بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس دن جب وہ مومن کو دفنا کے واپس آیا تھا تب بابا آپ کہاں چلے گئے؟ مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ بیڈ پر اوندے منہ گرا سسکیاں لیتا بول رہا تھا۔ جہاں مومن کو گولی لگی تھی اسی جگہ سے تھوڑی دور آباد بستی کے لوگوں نے مومن کو دفنایا تھا اور پھر وہاں موجود مومن کی کار جس میں وہ اسکول ٹرپ سے واپس آ رہا تھا وہیں کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اس کے نانا کا بھیجا گیا ڈرائیور بھی کھڑا تھا اسے واپس گھر لے جانے کے لیے۔ سو وہ اسی کے ساتھ گھر لوٹا تھا۔ گھر آ کر وہ اپنے کمرے میں آیا اور بیڈ پر اوندے منہ لیٹ گیا اور تب سے یوں ہی لیٹا ہوا تھا۔ مومن کا دیا ہوا کیمرہ اس نے ابھی تک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ روتے روتے اس نے ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کر کے کچھ دیر غور و فکر کیا۔ میں نہیں دوں گا یہ ماما کو، مجھے ماما سے کوئی بات نہیں کرنی۔ پھر اس نے غصے میں اس کیمرے کو دور پھینک دیا اور پھر سے بستر میں منہ دے کر اسکین لینے لگا۔ کیمرہ اس ورکر سے لے کر اس نے اپنے کوٹ کی پاکٹ میں یہ سوچ کر رکھ لیا کہ رات میں وہ اس میں موجود ڈیٹا دیکھ لے گا تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ آخر اس میں ایسی بھی کیا اہم معلومات تھیں۔ جب مومن نے اسے یہ امیرہ کو دینے کے لیے کہا تھا اتنا تو طے تھا کہ اس میں ایم ایس سے جڑے ہی کوئی حقائق ہوں گے، مگر کیا وہ تو ایم ایس کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا؟ تو کیا اس میں اس کے علاوہ بھی کچھ اور موجود تھا؟ خیر یہ کام رات کے لیے اٹھا کر رکھتے ہیں۔ نت نئے ڈیزائن کے خوبصورت رنگ رنگ کے کئی جوڑے سٹینڈ پر لگے تھے۔ ہر جوڑا ہی اپنی مثال یافتہ سٹینڈ کے ساتھ۔ ایک لڑکی وائٹ پینٹ شرٹ کے ہمراہ بلیک کوٹ پہنے چہرے پر پروفیشنل مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ امیرہ آنکھوں میں حیرانگی لیے ذوالقرنین کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے پوچھنا چاہ رہی ہو کہ یہ سب کیا ہے۔ امیرہ کی نگاہوں کا مفہوم سمجھتے ذوالقرنین نے اسے بتانا شروع کیا۔ دراصل ماما یہ ڈریسز میں نے آپ کے لیے منگوائے ہیں، آپ چینج کر لیں۔ یہ لڑکی آپ کی ہیلپ کروا دے گی، تم ان کو چینج کرنے میں ہیلپ کر دو، میں باہر ہی ہوں۔ امیرہ کو تفصیل بتانے کے بعد لڑکی کو چند ہدایات دے کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پورا گھر اب چمچما رہا تھا۔ امیرہ بھی چینج کر کے نکست سی تیار تھی۔ کھانا بھی اس نے منگوا لیا تھا، بس اب عائرہ کے آنے کا انتظار تھا۔ اس نے ایک وارڈروب عائرہ کے لیے بھی منگوائی تھی۔ یہ تو اسے نہیں پتہ تھا کہ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر کیسا ری ایکٹ کرے گی، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ وہ اب کیسے بھی ری ایکٹ کر کچھ نہیں سکے گی۔ وہ بے صبری سے اس کا منتظر تھا۔ کچھ ہی دیر بعد زور زور سے گیٹ بجنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے گیٹ تک پہنچا۔ بجلی 2 مہینے سے نہیں تھی تو شاید عادت نہیں رہی ہوگی ڈور بیل بجانے کی۔ جب ہی گیٹ کو دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ گیٹ پر پہنچ کر اس نے پہلے گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کیا اور اپنے چہرے کے تاثرات نارمل کیے جو اس کے آنے کا سوچ کر ہی بدل گئے تھے۔ پھر اس نے گیٹ کھولا، سامنے کوئی نظر نہ آیا تو اس نے ہلکے ہلکے سر جھکاتے نیچے دیکھا۔ نیچے 3 بچے چہروں پر شریر سی مسکراہٹ سجائے کھڑے تھے۔ اس نے ان تینوں کو ناسمجھی سے دیکھا جبکہ وہ تینوں بچے اسے شرارت سے دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ تم لوگ کون ہو؟ اس نے بچوں کو مسلسل دانتوں کی نمائش دیکھتے ہوئے تھوڑی بیزاریت سے پوچھا۔ عائرہ اپی کہاں ہیں؟ ہم لوگ ان سے ٹیوشن پڑھتے ہیں۔ ان تینوں میں سے ایک بچہ جو غالباً ان تینوں میں بڑا تھا آگے آ کر اپنے مخصوص لہجے میں بولا۔ اچھا۔ اس نے اچھا کو لمبا کھینچا۔ جواباً ان تینوں نے زور زور سے سہلے لائے۔ جاؤ تم لوگ اور اب کبھی مت آنا۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر بولا۔ کیوں؟ وہ تینوں ایک ساتھ چیخے۔ وہ اب نہیں پڑھائیں گی کیونکہ ان کی شادی ہو رہی ہے، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ وہ تینوں بچے تھوڑی دیر اسے دیکھتے رہے پھر خوشی سے شور مچاتے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے شکر کیا اور گیٹ بند کیا۔ ان بچوں نے تو
5 ہی منٹ میں مجھے تھکا دیا، نہ جانے آئرہ ان کو کیسے سنبھالتی ہوگی، کیا وہ بھی ان ہی کے جیسی ہے؟ دل ہی دل میں سوچتے وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پھر سے ڈور بیل بجی۔ وہ ڈور بیل کی آواز سن گیٹ پر آیا اور دروازہ کھول دیا۔ اب کی بار دروازے پر آئرہ کھڑی تھی، اسے دیکھ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری، جبکہ آئرہ کی آنکھوں میں حیرانگی۔ اس کا مطلب وہ گیا نہیں تھا، یہ سوچ کر آئرہ کے لبوں پر بھی مسکان آئی۔ اسے یوں ہی بے خیالی میں ڈور بیل بجا دی تھی، اسی کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ شاید وہ گیا نہ ہو، وہ گھر پر ہی موجود ہو، ورنہ وہ عموماً اپنے پاس موجود چابی سے ہی دروازہ کھولتی تھی تاکہ میرا کو بار بار گیٹ کھولنے کی زحمت نہ کرنی پڑے۔ ابھی وہ ڈور بیل بجانے کے بعد سر پر ہاتھ مار کر چابی پرس میں سے نکال ہی رہی تھی، مگر اس سے قبل ہی گیٹ کھل چکا تھا اور دشمن جہاں اپنی تمام تر دلکشی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یکایک طمانینت کا گہرا احساس اس کے سروپے میں سرایت کر گیا تھا۔ السلام علیکم، ذوالقرنین نے آئرہ کو سلام کیا اور اندر آنے کا راستہ دیا۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ گھر کے اندر آتے ہی اسے گھر کی حالت دیکھ کر جھٹکا لگا۔ گھر کی اس کایا پلٹ پر وہ حیران و پریشان سی گھر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ پیچھے کھڑا اس کے چہرے کے پل پل بدلتے تاثرات سے حظ اٹھا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یوں ہی منہ کھولے وہ اس کی جانب مڑی اور کندھے اچکا کر اس سے پوچھا۔ جواباً بنا کچھ بولے وہ کچن میں چلا گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے کچن میں داخل ہوئی۔ یہاں کا نقشہ بھی بالکل بدلا ہوا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے باری باری سارے کیبنٹ کھولے اور سارے کیبنٹ راشن سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے فریج کا دروازہ کھولا۔ فریج بھی انواع و اقسام کے پھل، سبزیوں اور گوشت سے بھرا تھا۔ وہ ایک جگہ مطمئن سا کھڑا اس کی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ کر پھر اس کی جانب پلٹی، مگر وہ بنا کچھ کہے باہر چلا گیا۔ وہ اب پیر پٹکتی اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہوگی۔ اب آپ مجھے بتانا پسند کریں گے کہ یہاں یہ سب کیا چل رہا ہے؟ اس نے اس کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مصنوعی غصے سے پوچھا۔ کچھ نہیں، یہ سب گھر ہے اور کیا۔ جواباً اس نے پہلے گہری سانس لی، پھر انجان بن کر بولا، میں ان سب چیزوں کا پوچھ رہی ہوں، آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ ذرا جھنجھلائی۔ میری مرضی، میرا دل چاہا سو کر دیا، اور ویسے بھی یہ میرا بھی تو گھر ہے۔ وہ اب کی بار کندھے اچکا کر سادہ سے انداز میں گویا ہوا، مگر اس سے قبل کہ آئرہ کوئی جواب دیتی، اچانک زور زور سے گیٹ دھڑ دھڑانے کی آواز پر وہ دونوں ہی چونکے۔ پھر بعد ادھوری چور وہ گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے جیسے ہی گیٹ کھولا، ایک عورت اسے پرے دھکیلتی تنتناتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اندر آ کر پہلے ایک گہری نظر اس نے ذوالقرنین پر ڈالی، پھر آئرہ کو دیکھ کر ہاتھ نچا نچا کر اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا۔ تم نے بچوں کو گھر بھیج دیا، یہ کہہ کر کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے بی بی، یہ کیا طریقہ ہوا؟ لو بھلا بتاؤ، پہلے سے کچھ بتانے کے بجائے یوں اچانک بچوں کو کہہ دیا میری شادی ہو رہی ہے، اب نہیں پڑھاؤں گی۔ وہ بنا کسی کی کچھ سنے خود ہی بولے جا رہی تھی۔ بولتے بولتے بیچ بیچ میں وہ ایک چبھتی ہوئی نگاہ ذوالقرنین پر ڈالنا نہیں بھول رہی تھی۔ ان کی شادی والی بات سن آئرہ کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اس نے حیران نظروں سے اپنے پیچھے کھڑے ذوالقرنین کو دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے اس سے پوچھا کہ یہ کیا چل رہا ہے، کیونکہ وہ تو گھر میں تھی ہی نہیں اور اس کے پیچھے وہ گھر میں تھا تو شاید اسے پتہ ہو، مگر اس کے یوں دیکھنے پر اس نے معصومانہ انداز میں اپنے دونوں کندھے نہ سمجھی کے انداز میں اچکائے۔ آئرہ نے ایک تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالی اور جمیلہ باجی جو ان بچوں کی ماں تھی اور اس سے لڑ رہی تھی کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ارے میری بات تو، ارے کیا بات سنوں، تم یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں اتنے اچھے اچھے رشتہ بتائے، تب تو تم نے یہ کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کروں گی، تو پھر اب اچانک یہ کیا ڈرامہ ہے، ہاں؟ آئرہ نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ انہوں نے اس کی بات کاٹ کر پھر سے بولنا شروع کر دیا۔ آئرہ نے کچھ بھی بولنے کا ارادہ تو کر چپ چاپ کھڑے رہنے کو ترجیح دی تاکہ جب وہ سب بول کر تھک جائیں تب وہ انہیں سمجھا دے، تب تک چپ رہنے میں ہی بھلائی تھی۔ یہ لڑکا کون ہے بھلا کہ بہت بولنے اور ذوالقرنین کو 3 4 بار کٹیلی نگاہوں سے دیکھنے کے بعد انہوں نے آئرہ کو عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، میں ہی وہ لڑکا جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے؟ اس سے قبل کہ آئرہ کو جواب دیتی ذوالقرنین جھٹ سے آ گیا اور فوراً سے بولا۔ اس کی اس اچانک پیش گوئی پر آئرہ نے آنکھیں پھاڑے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ کمال مہارت سے اسے نظر انداز کر جمیلہ باجی کی جانب دیکھتا رہا۔ اس کی ڈٹائی دیکھ آئرہ بھی اس پر لعنت بھیج پھر سے جمیلہ کی جانب متوجہ ہوگی۔ نہ جانے اب آگے اور کیا کیا باتیں سننی پڑیں گی۔ آئرہ نے دل ہی دل میں کفر سے سوچا، ہیں؟ ذوالقرنین کا انکشاف سن ان کا بھی منہ کھل گیا۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اگر تم اس کے ہونے والے شوہر ہو تو شادی سے پہلے یہاں کیوں پڑے ہو؟ بنا کسی لحاظ کے انہوں نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ دراصل میں آئرہ کا کزن بھی ہوں، اس کی پھپھو کا بیٹا، تو اسی لیے یہاں موجود ہوں۔ انفیکٹ میری مما بھی یہیں ہیں۔ اس نے اپنے مزاج کی برخلاف خاصے تحمل سے جواب دیا۔ اچھا۔ انہوں نے ٹھوڈی پر ہاتھ رکھے باری باری دونوں کی طرف دیکھا اور پھر نخوت سے سر جھٹک کر دروازے کی جانب چل دی۔ مگر ایک بات سن لو، یہ جو تم نے یوں اچانک بچوں کو ہٹایا ہے نا، اس وجہ سے میں 1 پیسہ نہیں دوں گی اس مہینے کی فیس کا، بھول جاؤ۔ جاتے جاتے وہ گیٹ کھول کر رکی اور پیچھے پلٹ کر اونچی آواز میں آئرہ کو دیکھ کر بولی، اور پھر گیٹ دھاڑ کی زوردار آواز سے بند کرتی باہر نکل گئی۔ ان کے جاتے ہی ان دونوں نے سکون کا سانس خارج کیا، مگر ذوالقرنین کو پتہ تھا کہ ابھی اس کا سکون غارت ہو جائے گا۔ آئرہ اسے اتنی آسانی سے نہیں بخشتی، اور پھر وہی ہوا۔ اس کے نکلتے ہی آئرہ اس کے پاس آئی، بولی، یہ کیا بول رہی تھی جمیلہ باجی؟ کیا؟ اس کے سوال کے جواب میں معصوم بنا پوچھ رہا تھا، جیسے اسے تو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔
میری شادی، اور اوپر سے آپ نے انہیں یہ کہہ دیا کہ میری شادی آپ سے ہو رہی ہے۔ وہ خاصے غصے میں تھی۔ دیکھو آئرہ، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے بچوں کو یہ کس نے کہا کہ تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر خود کو بڑی الزما کیا، جبکہ اس کی بات سن آئرہ کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اسے اس کی بات پر بالکل یقین نہ آیا۔ لیکن اب جب کہ یہ بات ہو گئی اور وہ تم سے یہاں لڑ رہی تھی تو میں نے سوچا تمہاری مدد کر دوں۔ ویسے بھی اگر انہیں میں یہ نہ کہتا تو وہ خامخواہ ہی باہر جا کر شور کرتی، اس لیے مجھے جو صحیح لگا وہ میں نے کیا۔ کمال بے نیازی سے کہہ کر وہ اس سے وہیں حیران و پریشان چھوڑ امیرہ کے کمرے میں چلا گیا۔ آ کر کھانا کھا لو، ماما تمہارے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہیں، اور ہاں، کھانا یہیں کمرے میں رکھا ہے، تم آ جاؤ۔ امیرہ کے کمرے میں پہنچ کر اس نے وہیں سے ہانک لگائی۔ وہ بھی سر جھٹک کر ہاتھ دھونے چلی گئی۔ وہ تینوں ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا ذوالقرنین نے یقیناً کسی اچھے ریسٹورینٹ سے منگوایا تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے آئرہ گاہے بگاہے امیرہ کو دیکھ رہی تھی۔ آج امیرہ کی بھابھی نے ڈالی تھی خوبصورت سا پرنٹڈ سی گرین کلر کا شلوار قمیض پہنے برا سا دوپٹہ چہرے پر، حالانکہ یہ وہ بہت پیاری اور مطمئن لگ رہی تھی۔ چلو شکر ہے نین اپنی ماما کے پاس آ گئی، اب کم از کم ماما کو بار بار پینک اٹیک نہیں ہوں گے اور ان کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ ان کی جانب دیکھتی ہوئے طمانینت سے مسکرائی کھانے کی جانب متوجہ ہوگی۔ آپ چائے پیتے ہیں؟ وہ روف گارڈن میں فرصت سے بیٹھا آسمان تک رہا تھا جب آئرہ نے پیچھے سے آ کر اسے مخاطب کیا۔ آئرہ کی آواز پر اس کی محویت ٹوٹی۔ ہاں پی لوں گا، اس نے بدمزہ ہو کر پیچھے مڑتے ہوئے یوں کہا گویا اس پر احسان کیا ہو۔ کندھے اچکا کر وہ نیچے چائے لینے چلی گئی۔ وہ اس کے جانے کے بعد یوں ہی بیٹھ کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا، کیونکہ آئرہ کے آنے سے اس کا اتکاس ٹوٹ چکا تھا اور اب پھر سے وہ جڑنے سے رہا۔ تقریباً 15 منٹ بعد آئرہ واپس لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں دھواں اڑاتی گرما گرم چائے کے 2 مگ موجود تھے۔ وہ ٹرے تھامے اس کے پاس رکھے کرسی پر براجمان ہو گیا۔ ٹرے سامنے رکھے ٹیبل پر رکھ دی۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ ٹرے رکھ کر کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھتے ہوئے اس نے ذوالقرنین کی جانب دیکھ کر سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، اس نے اس کے سوال کو ٹال دیا۔ اچھا، اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ویسے مجھے لگتا تھا کہ آپ ایک سرو انسان ہیں۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اسے دیکھا۔ لیکن ذوالقرنین کی خونخوار نظروں کے جواب میں اس نے جلدی سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اسے غصہ کرنے سے باز رکھا اور جلدی سے بولی، لیکن آپ نے تو آج کمال ہی کر دیا، مما کو خوش دیکھ کر مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنی بات مکمل کی، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اسے آنکھوں سے کھا ہی جائے۔ اور تمہیں؟ یوں ہی سے گھورتے اس نے پوچھا۔ کیا؟ وہ غیر دھماکے سے گویا ہوئی۔ تمہیں اچھا نہیں لگا؟ تم خوش نہیں ہوئی؟ اس نے سابقہ انداز میں بات آگے بڑھی۔ مجھے کیا دیا ہے جو میں خوش ہوں گی؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، مگر آواز اتنی تھی کہ ذوالقرنین کے کانوں تک پہنچ گئی۔ کیا کہا؟ اس نے غائب چرائے اسے دیکھا۔ نہیں، وہ میں کہہ رہی تھی کہ مما خوش تو میں خوش، ان کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، وہ ڈرامائی انداز میں بولی۔ اس کا انداز دیکھ ذوالقرنین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ شکر ہے آپ ہنسے تو۔ گہری سانس خارج کر اس نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ تم بہت ڈرامے باز ہو، تم بالکل بھی مامی جیسی نہیں ہو۔ وہ سر دائیں بائیں ہلاتے قدرے تعصب سے بولا۔ اس کی بات سن بنا کچھ کہے وہ گارڈن کے گیٹ سے باہر بھاگی۔ اس کی اس حرکت پر وہ ایک دم حیران ہو اٹھا۔ چند سیکنڈز بعد وہ جس سپیڈ سے گئی تھی اسی سپیڈ سے واپس آتی دکھائی دی، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے ہاتھ میں اپنے موم ڈیڈ کی شادی کی فوٹو تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی کرسی پر آ بیٹھی۔ ذوالقرنین ابھی تک ششوپن میں مبتلا تھا، آخر وہ اتنی ہڑبڑی میں یہ فوٹو کیوں لے آئی تھی؟ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے وہ فوٹو بالکل اپنے چہرے کے برابر رکھی۔ ذوالقرنین بہت غور سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھیں، یہ ہے میری موم اور یہ ہوں میں، سیم ٹو سیم، بالکل کاپی۔ اس نے پہلے سمارا کی تصویر کی جانب اشارہ کیا اور پھر اپنا منہ پکڑ کر آگے کیا اور بولی، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی مما میں ملتی ہوں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی جیسی نہیں ہوں۔ وہ پھر سے ڈرامے بازی کر رہی تھی اور ذوالقرنین کا دل چاہا وہ اس لڑکی کی حرکت پر یا تو خود کو گولی مار دے یا اس لڑکی کا گلا دبا دے۔ اوہ کتنی ڈرامے باز ہے یہ لڑکی، اس نے افسوس سے سر ہلاتے سوچا۔ اب سر ہلانے کا کیا فائدہ، چلیں آپ بھی کہ یاد کریں گے، معاف کیا۔ وہ یوں بولی گویا اس پر احسانیہ عظیم کر رہی ہے۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، وہ واقعی بالکل اپنی موم کی کاپی تھی، مگر صرف شکلاً، جبکہ مزاج اس کا بالکل اپنے ڈیڈ کی طرح تھا۔ اچھا اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ ذرا سنبھل کر بولی۔ پوچھو، اس نے اجازت دی۔ آپ کا نک نیم نین کیوں رکھا؟ حالانکہ یہ بات اس کی نام سے ہی صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ ذوالقرنین سے نین ہی نک نیم بنے گا، لیکن پھر بھی آئرہ نے اسے تھوڑا چڑھانے کے لیے سوال کیا۔ نین نہیں ذوالقرنین، نین نہیں ذوالقرنین، جب سے آئے ہیں یہی بول بول کر پکار رہے ہیں، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے کہ اپنے نک نیم پر اتنی مرچیں کیوں چبانے لگتے ہیں۔ دل ہی دل میں ہنستے ہوئے اس نے سوچا۔ پہلے تو اس نے چند ثانیے اسے دیکھا، پھر سادہ سے انداز میں بولنا شروع کیا۔ آئرہ جو کہ اس کے یوں دیکھنے پر تھوڑی خائف تھی، اس کی بات شروع کرنے پر سکون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ میرے دادو کا نام شمس تھا اور شمس سورج کو کہتے ہیں، سورج کی انگلش سن اور سن سے نکلا سنی۔
اس لیے انہیں سب پیار سے سنی کہتے تھے، مگر میرے بابا ان کا نام مومن تھا اور ان کے نام مومن سے نک نیم مون نکلا، اس لیے سب انہیں مون کہتے تھے۔ پھر میرا نام ذوالقرنین رکھا تو اس لیے میرا نک نیم نین بنتا تھا، تو بابا نے میرا نک نیم نین رکھ دیا۔ اسے جو سمجھ آیا اس نے اسے بتا دیا اور چائے کا مگ لبوں سے لگا لیا۔ چائے ٹھنڈی ہو چکی تھی، اس نے چند گھونٹ میں چائے ختم کر دی، البتہ عائرہ چائے کو بالکل بھولے اس کی بات کو توجہ سے سننے کے بعد اب کچھ اور کہنے کے لیے لبوا کر رہی تھی۔ اچھا، مطلب آپ کے دادا شمس یعنی سورج، اور سورج کی انگلش سن، اور سن سے بنا سنی، آپ کے بابا مومن، اور مومن سے نکلا مون، اور مون کا مطلب چاند، یعنی آپ کے دادا سورج، آپ کے بابا چاند، اور آپ صرف نین۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ اس شمسی توانائی کے نظام میں کچھ مسفٹ ہو رہے ہیں؟ جب آپ کے دادا سورج اور آپ کے بابا چاند ہیں تو آپ کو ستارہ ہونا چاہیے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، وہ بیزار سی شکل بنائے سے دیکھ رہا تھا، اس لیے آپ کو نین نہیں بلکہ… وہ قدرے رکی، پھر چٹکی بجا کر بولی، آپ کو ہونا چاہیے نین تارہ۔ ہاں۔ وہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجا کر وہ اپنے اس عظیم کارنامے پر خاصی خوش دکھائی دے رہی تھی، جبکہ ذوالقرنین کی حالت اس وقت ایسی تھی کہ کوئی بہت بڑا صدمہ لگا ہو۔ تھوڑی دیر لگی تھی اسے اس صدمے سے نکلنے میں۔ وہ فوراً کرسی سے اٹھا اور آس پاس کوئی چیز ڈھونڈنے لگا جو اس کے سر پر مار سکے۔ اپنی بات کا خود ہی مزہ لے کر جب اس کی نظر ذوالقرنین پر پڑی تو ہنسی کو بریک لگ گئی۔ وہ کشمگین نگاہوں سے اسے گھورتا اپنی جگہ سے کھڑا ہو چکا تھا اور غالباً اس پر حملہ کرنے کے لیے کوئی چیز ڈھونڈ رہا تھا۔ جیسے ہی عائرہ کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہوا، فوراً کرسی سے اٹھی اور دروازے کی جانب بھاگی۔ ویسے یہ اچھا ہے، میں بھی اب سے آپ کو اسی نام سے بلاؤں گی، اس سے آپ کو برا بھی نہیں لگے گا۔ اوکے نین تارہ۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک لہجہ کے لیے دروازے میں رکی اور اپنی بات مکمل کر تیزی سے دروازہ پر کر کی۔ کوئی ڈنڈا تلاش کرتا ذوالقرنین اس کے آخری جملے پر پیچ و تاب کھا کر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ اف، یہ لڑکی بھی نہ، کیا بنے گا میرا؟ اسے بے ساختہ ہی اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہوئی۔ صبح کا 10 بج چکا تھا۔ عائرہ اسکول جا چکی تھی۔ امیرہ حسب معمول اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اسے یہاں آئے 5 یا 6 دن گزر چکے تھے، مگر حیرانی کی بات تھی کہ ہاشم ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ بقول عائرہ کہ وہ اسی طرح کئی دن گھر نہیں آتا تھا، اور جب آتا تب بھی اپنے کمرے تک محدود رہتا تھا، لیکن ذوالقرنین کی شدت سے خواہش تھی وہ پاکستان میں اس کے قیام کے دوران ایک بار تو گھر آئے، ایک بار تو اس کا ہاشم سے سامنا، ایک بار تو وہ اپنی آنکھوں سے اپنے باپ دادا کے مجرم کو تباہ و برباد سا دیکھے۔ مجرم سے یاد آیا اسے USB میں موجود ریکارڈنگ بھی تو دیکھنی ہے۔ مومن کے کالر کیمرے کا ڈیٹا اس نے USB میں کنورٹ کرا لیا تھا۔ آخر اس میں کیا راز دفن ہے؟ کوٹ سے وہ USB نکالتے اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے کر اسے بغور دیکھا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر روف گارڈن سے ہوتا شمس کے گھر سے گزر کر گیٹ سے باہر نکل گیا، جیسے وہ ہمیشہ کرتا تھا۔ وہ اب اپنے گھر آ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر لاؤنج میں موجود ٹیبل پر اس نے اپنا لیپ ٹاپ رکھا اور USB لیپ ٹاپ میں لگا کر فولڈر آن کیا۔ وہ ایک ویڈیو تھی۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا اور ویڈیو پلے کر دی۔ نہ جانے اب کون سے انکشافات ہونے والے تھے۔ ویڈیو سکرین پر چلنے لگی تھی۔ ویڈیو شروع ہو چکی تھی۔ ویڈیو میں مناظر چل رہے تھے جو اس کے جائے وقوعہ پر پہنچنے سے قبل رونما ہوئے تھے۔ ہاشم کا موسیٰ اور مومن کی گاڑی روکنا، پھر ان دونوں کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا، وہ سب سنتا جا رہا تھا، اور چونکہ ہاشم کے بارے میں ساری باتیں وہ پہلے سے ہی جانتا تھا تو اس سب کا اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ اس نے ویڈیو آگے بڑھائی۔ مومن نے گولی چلائی اور پیچھے کھڑے راجو کی وجہ سے وہ گولی موسیٰ کو لگ گئی اور وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ وہ سنجیدہ تاثر لیے ویڈیو دیکھ رہا تھا۔ پھر ویڈیو مزید آگے بڑھی۔ اب ویڈیو میں امیرہ بھی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے موسیٰ کی موت کا الزام مومن پر لگایا اور اس پر گن تان لی۔ منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں تیش سے بھر گئیں، لیکن اس منظر کے فوراً بعد ہی ویڈیو میں کچھ ایسا نظر آیا کہ ذوالقرنین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اپنے شک کی تصدیق کرنے کے لیے اس نے منظر پوز کیا اور اسے سلو موشن میں پلے کیا۔ ویڈیو میں درخت کی اوٹ سے چپکے سے جھانکتا راجو نمودار ہوا۔ ابھی مومن اور امیرہ باتیں کر رہے تھے کہ راجو نے اپنی گن مومن پر تانی اور نشانہ لیا، پھر گولی چلا دی۔ وہ گولی چلتی ہوئی مومن کے اندر پیوست ہو گئی۔ گولی چلنے کی آواز پر امیرہ ایک دم گھبرائی اور اس کے ہاتھ میں موجود گن کے ٹریگر پر دباؤ پڑنے کی وجہ سے گولی اس کے گن میں سے نکل کر ہوا میں معلق ہو گئی۔ اب ویڈیو میں آگے کے مناظر چل رہے تھے، مگر ذوالقرنین کی توجہ ویڈیو سے ہٹ چکی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے باپ کو میری ماں نے نہیں بلکہ میرے نانا کے چیلے راجو نے مارا ہے۔ میں خواہ اپنی ماں سے اتنے سال متنفر رہا، جبکہ میری ماں تو بے قصور تھی۔ اس کے لیے ضبط اب مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے وہ سب ایسے ہی چھوڑا اور خود ماں کے پاس جانے کے لیے نکل پڑا کہ وہ اب اور دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتا ہوا شمس کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شدت
گڑیا سے اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھی۔ آس پاس سے گزرتے لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر اسے تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ جلد از جلد اپنی ماں کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ بھاگتے ہوئے شمس کے گھر کے گیٹ تک پہنچا، چابی گیٹ میں لگاتے اس کے ہاتھ ہولے ہولے لرز رہے تھے۔ بمشکل تمام اس نے چابی سے گیٹ کھولا اور بھاگتا ہوا گارڈن سے گزر کر روف گارڈن کے راستے ہاشم کے گھر میں داخل ہوا۔ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر میرا کے کمرے میں پہنچا اور اس کے پاؤں میں گر گیا۔ میرا اس وقت اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، اسے یوں اپنے پیروں میں گرتا دیکھ حیران ہو اٹھی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا بیٹا؟ مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، بس اس کے پیروں میں گرا اپنی جنت کو دیوانہ وار چومتا ایک ایک گردان کیے جا رہا تھا۔ مما مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا، اپنے نین کو معاف کر دیں۔ جبکہ میرا اس کے بالوں کو سلاتی اب خود بھی رونے لگی تھی۔ یکایک اس نے اپنی ماں کے پیروں سے سر اٹھایا اور اس کے سینے سے لگ گیا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح میرا کے سینے سے لگا سسکیاں لے رہا تھا۔ ماما مجھے معاف کر دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، آپ کے پیر پڑتا ہوں، اپنے اس بدبخت بیٹے کو معاف کر دیں۔ تھوڑی دیر رونے کے بعد وہ اس سے الگ ہوا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو نین؟ امیرا نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر چوم لیے۔ مما آپ پلیز ایک بار کہہ دیں، ایک بار کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا، میری ساری نافرمانیوں کے لیے آپ نے مجھے معاف کر دیا، پلیز ایک بار کہہ دیں۔ بری طرح بلک رہا تھا، روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ نین بیٹا ایسے مت رو، میں نے تمہیں معاف کیا، چلو اب چپ ہو جاؤ۔ اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کر وہ اس کے چہرے کو تھام کر اس کے دونوں گالوں کو چوم کر بولی۔ اس نے ایک لمحے میں ذوالقرنین کو معاف کر دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں ماؤں کے دل سمندر سے بھی زیادہ وسیع ہوتے ہیں۔ اولاد چاہے کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، مگر ماں اسے کبھی بددعا نہیں دیتی اور نہ ہی اولاد کو تڑپتا ہوا دیکھ سکتی ہے، چاہے پھر اولاد نے اسے کتنا ہی تڑپایا ہو۔ اب وہ اس کی گود میں لٹا پرسکون سے آنکھیں موند گیا تھا۔ دل پر سے ایک بوجھ تھا جو ہٹ گیا تھا، اب وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ یوں ہی میرا کی گود میں لیٹے لیٹے کب اس کی آنکھ لگ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کہاں تو اسے 15 سالوں سے نیند کی گولی کے بنا نیند نہیں آتی تھی اور کہاں آج وہ اپنی ماں کی گود میں لیٹتے ہی سو گیا تھا۔ یہی تو وہ سکون تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی ماں سے دور تھا، تب بھی بے چین تھا۔ اب اس کے پاس آ گیا تھا تو سب کچھ کتنا پرسکون ہو گیا تھا۔ کاش وہ پہلے ہی یہ سب سمجھ پاتا، مگر خیر دیر آئے درست آئے۔ وہ اب دنیا مافیا سے بے خبر میٹھی نیند کے مزے لے رہا تھا۔ میرا اس کو پیار سے دیکھتی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ ان دونوں کے درمیان موجود بدگمانی کے بادل چھٹ چکے تھے اور اب ہر ایک منظر واضح اور خوبصورت تھا۔